بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز اشراق پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ نماز اشراق پڑھنے کی فضیلت کیا ہے؟ نماز اشراق کی نیت کیسے کریں؟ نماز اشراق میں کتنی رکعتیں پڑھنی چاہیے اور اس نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ نماز چاشت پڑھنے کی کیا فضیلت ہے؟ اس نماز میں کتنی رکعتیں پڑھیں اور اس نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ یہ تمام معلومات آپ کو آج کی اس ویڈیو میں مل جائیں گی۔ آپ سے گزارش ہے کہ میری اس معلوماتی ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ حدیث مبارکہ میں اگر کوئی شخص فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد اپنی جگہ پر ہی بیٹھا رہے اور سورج نکلنے کے بعد تو وہ 2 رکعت پڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو ایک مقبول حج اور ایک مقبول عمرہ کا ثواب دیتا ہے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے نماز اشراق پڑھنے کی۔ نماز اشراق پڑھنے والوں کو ایک مقبول حج اور ایک مقبول عمرہ کا ثواب ملتا ہے، تو اس نماز کی پابندی کرنی چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم نماز اشراق بھی پڑھیں۔ جو بھی اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں نماز اشراق پڑھتے ہیں وہ بہت خوش نصیب ہے اور ان کو ہر روز ایک مقبول حج اور ایک مقبول عمرہ کا ثواب ہوتا ہے۔ ناظرین گرامی، اب بات کرتے ہیں اس نماز کا وقت شروع کب ہوتا ہے۔ اس نماز کا وقت سورج طلوع ہونے کے بعد یعنی سورج نکلنے کے 20 منٹ کے بعد نماز اشراق کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ آپ نماز اشراق پڑھ سکتے ہیں، یعنی فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ اسی جگہ بیٹھے رہیں، ذکر و اذکار کی تلاوت وغیرہ کرتے رہیں، اور اس کے بعد جب سورج نکل جائے، سورج نکلنے کے بعد 20 منٹ بعد آپ نماز اشراق پڑھ سکتے ہیں۔ یعنی سورج نکلنے کے 20 منٹ بعد نماز اشراق کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور آپ نماز اشراق ادا کر سکتے ہیں۔ ناظرین گرامی، اب آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کے پڑھنے کا کیا طریقہ ہے۔ تو ہم آپ کو بالکل آسان لفظوں میں بتائیں گے۔ سب سے پہلے نیت کریں گے۔ نیت اصل دل کا پختہ ارادہ ہے، زبان سے نیت کرنا یہ مستحب ہے۔ آپ کو ہم آسان لفظوں میں نیت بتاتے ہیں۔ نیت کا معنی 2 رکعت نماز صلاۃ الاشراق واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رخ میرا کعبہ شریف کی طرف۔ یہی نیت اگر دل کے اندر کرنا چاہیں تو زیادہ بہتر ہے، لیکن اگر زبان سے بھی یہ الفاظ ادا کرنے چاہیں تو یہ مستحب ہے۔ زبان سے نیت کرنا مستحب ہے، ضروری اور لازم نہیں۔ اصل نیت دل کا پختہ ارادہ ہے۔ نیت کرنے کے بعد اللہ اکبر کہنے کے بعد ہاتھ باندھ دیں۔ سب سے پہلے ثنا پڑھیں۔ ثنا پڑھنے کے بعد اعوذ باللہ، پھر بسم اللہ پڑھیں۔ اس کے بعد پھر سورہ فاتحہ پڑھیں، پھر جو سورت آپ کو آتی ہے وہ سورت پڑھیں۔ اس نماز کے لیے کوئی خاص نہیں، یہ سورہ خاص ہے، اس لیے پہلی رکعت میں فلاں سورت پڑھیں اور دوسری میں فلاں سورت پڑھیں گے۔ ایسا بالکل نہیں، جو سورت آپ کو یاد ہے وہی آپ سورت پہلی رکعت میں پڑھیں اور دوسری رکعت میں دوسری کوئی سورت جو آپ کو یاد ہے وہ سورت پڑھیں۔ اگر آپ کو ایک ہی سورت دونوں رکعت میں پڑھنا چاہیں تو پھر بھی کوئی حرج نہیں، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ نماز آپ کی بالکل درست ہوگی، یعنی دونوں رکعتوں میں آپ نے سورہ اخلاص پڑھ لی تو آپ کو کوئی اور سورت نہیں آتی تو پھر بھی آپ کی نماز درست ہوگی۔ سورہ فاتحہ کے بعد ایک سورت ملائیں گے، رکوع سجود کے بعد آپ کی ایک رکعت مکمل ہو جائے گی۔ اس کے بعد دوسری رکعت پڑھنے کے لیے کھڑے ہوں گے، سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اس کے بعد سورہ اخلاص اور پھر رکوع سجود تشہد پڑھنے کے بعد سلام پھیر دیں گے۔ تو یہ نماز اشراق پڑھنے کا صحیح طریقہ۔ نماز اشراق میں 2 کی بجائے 4 رکعت بھی پڑھی جا سکتی ہیں۔ ناظرین گرام، اب ہم بات کرتے ہیں نماز چاشت کی۔ اس کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے اور اس پڑھنے کا وقت کون سا ہے؟ ناظرین، سب سے پہلے آپ کو نماز چاشت کی فضیلت بتاتے ہیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک کو روزانہ اس جوڑ کا صدقہ ہوتا ہے جو ہر سبحان اللہ کا کہنا صدقہ ہے، ہر بار الحمدللہ کہنا صدقہ ہے، اور ہر بار لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے، ہر بار اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے، اور جسم کے ہر جوڑ کے صدقے کے دلے چاشت کے وقت 2 رکعت پڑھنا کافی ہو جاتا ہے۔ ناظرین کرام، اس کے ساتھ ہی ہم آپ کو بتاتے ہیں نماز چاشت کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور کب تک ختم ہوتا ہے۔ نماز چاشت کا وقت آپ کو آسان لفظوں میں بتا دیتا ہوں۔ جب سورج طلوع ہونے کے بعد بلند ہو اور تپش پکڑ لے تو اس وقت نماز چاشت ادا کر سکتے ہیں، اور زوال سے پہلے۔ اب آپ اپنے ملکوں کے اندر، اپنے شہروں کے اندر یہ زوال کا جو وقت ہے اس کو اپنے نقشوں کے ذریعے چیک کر لینا ہے۔ انٹرنیٹ پر آپ چیک کر لیں زوال کا وقت ہمارے لیے شہر کب شروع ہو رہا ہے۔ عام طور پر زوال کا وقت دن کے 11:30 بجے سے لے کر 12:15 بجے کے درمیان ہی رہتا ہے۔ اس سے پہلے آپ نے نماز چاشت ادا کر لینی چاہیے۔
اب بعض لوگ جو صبح کے اس پہر کام پر جا کر اپنے کام کاج میں مصروف ہو جاتے ہیں، کام کے مصروفیت کی وجہ سے آپ کو 9 یا 10 بجے یہ نماز ادا نہیں کر سکتے، تو یہ نوافل پڑھنے کا موقع نہیں ملتا۔ تو یہاں پر ان حضرات کے لیے بتاتا چلوں، آپ نماز اشراق کے فوراً بعد بھی چاہیں تو نماز چاشت پڑھ سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، ہم آپ کو بتاتے ہیں اس نماز کی نیت کس طرح کی جاتی ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، نیت دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں، لیکن اگر آپ زبان سے بھی کرنا چاہیں تو یوں آسان لفظوں میں کر سکتے ہیں۔ میں نماز چاشت کی 2 رکعت نوافل ادا کرنے لگا ہوں، واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اس کے بعد نماز شروع کرتے ہوئے اللہ اکبر کہہ دیں۔ تو یہ تھی، اگر آپ زبان سے نیت کرنا چاہیں تو اس طریقے سے کر سکتے ہیں، ورنہ نیت تو دل کے پختہ ارادے کو ہی کہتے ہیں۔ ناظرین گرامی، اب ہم بات کرتے ہیں نماز اشراق میں کون کون سی صورتیں پڑھنی چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی آپ کو بتاتا چلوں، اس صورت کے لیے بھی کوئی خاص صورت نہیں ہے، بلکہ جو صورت آپ کو آتی ہے وہی صورت آپ اسی میں پڑھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ ثنا پڑھیں گے، پھر اعوذ باللہ، پھر بسم اللہ، اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں گے، پھر اس کے بعد بہتر ہے آپ سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھ لیں، پھر رکوع و سجود، اور اس طرح آپ کی پہلی رکعت پوری ہو جائے گی۔ پھر آپ دوسری رکعت میں سب سے پہلے بسم اللہ، پھر سورہ فاتحہ اور پھر 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر نوافل کو مکمل کر دیجیے۔ اگر سورہ اخلاص کے علاوہ بھی کوئی اور قرآن سورت پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، پھر بھی آپ کی نماز درست ہوگی۔ ناظرین کرام، اس نماز میں 2 رکعت پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت چاشت کی نماز پڑھنے کا فرمایا ہے، تو ہمیں 2 رکعت ہی پڑھنی چاہیے۔ تو ناظرین، آج ہم نے آپ کو اس ویڈیو میں نماز اشراق اور چاشت کا مکمل طریقہ بتایا ہے، تو میں امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں۔ شکریہ، جزاکم اللہ خیرا۔